کی گلاں تو رانا پرتاپ دے ایلچی دی کہانی اج تک مینوں توحید دی گل سمجھ آؤندی ہے کہ رانا پرتاپ اکبر دے زمانے سارے ہندو راجے چک گئے، وہ نہیں سی چکتے، کافر ہوندے غیرت۔ اخیر انہیں اپنا ایلچی بھیجا اکبر دربار، اکبر نے سوچ کے تے پرتاپ نہیں چکتا وہ ایلچی جڑا نا انہوں میں اس طرح رکھ چکا لینا بہانے نا کہ دروازہ چھوٹا بناواں، سر تے وہ پگڑی جڑی ہونی اور رانا پرتاپ دی تھی، جدوں دروازے سے وڑو گا چک جو گے میں اپنے دل میں تسلی دے لوں گا رانا پرتاپ چکیا، ہاں وہ پگڑی چکی۔ میرے ایلچی بڑا دانا توحید نو منتا، میری تیری طرح بے حیا نہیں سی بے لا الہ الا اللہ پڑھی جاؤ تو کافراں سلام کری جاؤ، نہیں انہوں نے آخیا اللہ دی پگڑی میرے سر، اللہ وحدہ لا شریک میں منن والے کافر، اللہ دے نزدیک نجس کتا پلید، میں یہ سامنے چکا۔ اور جیسے ایلچی آیا انہیں ویکھ لیا کہ دروازہ چھوٹا جڑا بنایا گیا صرف ہے کہ میرے رئیس نو میرے سردار نو چکوانا چاہتا کہ رانا پرتاپ دی پگڑی جڑی چک جائے، انہیں پیر پہلاں دروازے سے اگے کیتے، سراں پیچھے رکھے، باج داخل دیکھو نا چھوٹی جی گل مگر راز توحید کہ تو اللہ دا بندہ خوانا رشتہ ہے بالامی علیہ باید کبھی تا تو در اقوام بے ہم تاشا، اللہ آندہ لامی علیہ ولامی اولاد جس خدا نو مننا وہ پکا رشتہ کر، تیرا خدا کسے شریک نو نہیں منتا تو شریک مننا، شریک تو بھی گل ود گئی، ہاں اسی ہن تھلے ہاں کافر سپر پاور ہے، اسی انہاں دے حاضریاں دینے سلام کر دیں۔ اللہ فرماؤندا میں کتاب اتاری تے تلوار اتاری کہ بدماشاں نو ختم کرو اور دنیا تے اسلام دا راج کرو، مگر کڑنے شروع کر دیں۔ اور نوبت وہ پہنچی جویں شبلی صاحب نے لکھتا کہ کفار دی اطاعت فرض ہے، مسئلہ کی سی کہ ساڈے بندے پھڑ کے لین تو انہاں دا پیچھا کرنا فرض ہے، مگر لگو تو چھڑا کے لیاؤ، غلط ترجمہ اور تشریح کریں کافر حکومت دی بھائی یہو جہا اسلام شبلی نو مبارک سی جڑے یہو جہے چیلے انہوں نے مبارک ہوئے، لعنت ہے یہو جہا اسلام، اسلام غیرت مند والا دین ہے، اللہ دے دین نے قبول نہیں کیتا کہ کوئی گاں حرام کرے، دیکھو گاں دا کھانا صرف مباح، کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں۔ کئی سارے مسلمان عالموں سے انگریزی دور سے ہو گئے بھی نہیں چلو ہندوؤں نے صلح کر لی کٹھا ملک آزاد کرونا، نہ بھی گاں کی قربانی کی ہے، مسئلے کی حد تک کوئی گل نہیں بھی اونٹ کر لو بکرے کر لو، قربانی فرض نہیں، مگر دین ختم ہو جاتا۔ لوگوں نے اسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آدھے نام ہی گاں کریے، انہوں نے کیا وہ قیامت نام ہی آئی نا جڑی مردے قیامت دن مرنے کہ اسلام سے قیامت آ گئی کہ لوگوں نے کافر دے کہا اللہ کا ایک حکم چھڑ چھوٹا جہا حکم اپنی مرضی نہ کرے یا نہ کرے، بکرا کر دیو وہ کافراں خوش کرے، تسی آخیا بے گاں چھڑ دینا راضی کرو، یہ بالکل شرک شروع ہو گیا۔ ان اقبال آندے ہے کہ بھائی ایک مصحبت ہاں چھوٹی جی نیکی جڑی دین کو ایڈی وڈی نہیں، مگر جدو کافر رکاوٹ پا یاد کرو انہاں مسئلہ نو خدا دا نہ مانو، اسلام تانوں بلندیاں تے کھڑدا ایڈا اچا، بھکھیاں ننگیاں نو بھی تواڈے سراں تے تاج رکھدا جڑا کسے دے سر تے نہیں۔ فرمایا یاد رکھ اللہ دا دین یہو جی کمزوری نہیں چاہتا، اسلام نے پسند نہیں، جو مرضی ہو جائے جھکنا کوئی نہیں، بالکل ایک کفار دے سامنے چوں کسے گردد مزاحم بے سبب با مسلمان در ادائے مستحب را فرض گردانی دان زندگی رائے نے قدرت دی۔ کتے کئی پونک دے اقبال ہے، اقبال دے پیراں دی خاک دے برابر تسی ملاں جڑے ممبران چاہنا وہ حرف ہی نہیں نصیب، چودہ نالائق پتر جڑا انہوں میں نصیب نہیں، یہ بھی خبیث ہے گندا۔ اقبال آندہ ہے اگر کوئی بلا وجہ روڑا اٹکاوے کہ صرف نفل کام نہیں کرنے دینا تھا، نفل کام جڑا اگے بھی کوئی ضروری نہیں بنا کرے، مگر ہن گل نفل دی نہیں رہی، کافر نے زور بخایا اپنا کیا چھوٹی جی نیکی میں نہیں جنوں کرنی، مستحب را فرض گردانی دا اندہ پوچھ فقیاں نو پھر جنہاں دین دی سمجھ سی انہاں کیا ہونے نفل نہیں رہا، ہن فرض ہو گیا، امت مر جاوے سر کٹا دے کرنا کافرہ تو ڈکتا، اگے اسی کر دے یا نہ کر دے تو سانوں کمزور بنانا چاہنا کہ اللہ دا حکم پاویں ادنا درجے دا نفل ہے، تو مسواک یا نہ کرو، اگے اسی کر دے یا نہ کر دے کوئی گل نہیں، تو مزاحمت کر دیں۔ فرمایا جدو کافران نے مزاحمت کی تھی اور ایک مستحب اور نفری نیکی نو روکیا، دین نے کیا ہن فرض ہو گئے، زندگی رائے نے قدرت دی دا نچوڑ کی نکلے آیت خطبہ جڑا کہ اسلام تے جینا صرف قادر دا جینا، طاقتور پاورفل دا جینا کمزوراں دا جینا جڑا تے ہزار لعنت، بالکل ذلیل ہے کتے یا دنیا رہ رہا ہے جنہاں دا ککھ ود نہیں، اسلام نہ قدرت پاور اپنی مرضی نہ تو کاریا نہ کرو کافر ڈٹدا، روز ہے جا لشکر آدھا اگر برگمانے سرا کرد بیخر دوجے پاسے گئے کہ لڑائی سی جنگ تے کافر جڑے سی نا کچھ دیر لڑائی رک گئی، انہوں نے سمجھا بھی صلح ہی ہو گئی، بے خوف ہو گئے،
اسلام ماڑیاں نہیں کچھ بھی آتا توبہ اے دوجا مسئلہ ادھر نفل ڈکیا مر جاؤ نفل کر کے چھڑنا ادھر وہ کافر جڑے سی اس تو چلو یار مسلمان بیٹھے معلوم دا لڑائی ہٹ گئی بے خوف ہو گئے گیر داساں روزگار خیشرا بشکند حسنو حسار خیشرا وہ آرام نہ اپنے کمی کاری لگ گئے انہوں نے اپنے قلعے توڑ دیتے اپنی حد بندیاں توڑتی ہیں کچھ نہیں ان خطرہ نہیں رہا مسلمان حالانکہ جنگ صرف رکی سی کوئی اعلان نہیں ہوا مگر انہوں نے اپنی جگہ سمجھا بھی نہیں صلح ہی ہو چکی اللہ نے آخیا ہن دھوکھا نہیں کر بے شک وہ غلط سمجھے ہے تھوڑا اعلان جنگ مگر ایس حالت حملہ کرو گے ایسا ہی بعد جڑا مری چڑی کھان لگ بعد حلال جانور کھانا آپ شکار کر کے مرے نہیں کھانا یہ شاہی کا کام ہے فرماؤں ہن تو انہاں مریاں کافراں نوں مارے نا نہیں تے عقل مند آ ہن یار حملہ کر دو ہن ٹھیک ہے وہ بیچارے مغالطے تھے انہاں سارے اپنے تیاریاں چھڑکیاں کر جو اللہ نے آکھیا تینوں قوی بنا طاقت تو میں کمزور والی گل کر لگا تا نہ گیر البازو کارے کارے تا نہ گیر الباز کارے نظام تاختن برکشور شامت اے سلام نو سمجھو خدا دی قسم اللہ قوی ہے آندا ہے ماڑیاں نو پہنا تو مینوں بدنام کرنا میرا کم طاقتور ہے طاقت آندے اس ویلے جنہ چر انہاں کافراں دا کم ٹھیک نہ ہو جائے اعلان کر جو انہوں کہ بھائی تمہیں لگا مغالطہ قلعے ٹھیک کر لو اپنے اسلحے درست کرو اسی ادوں پواں گے جدوں کوئی مغالطہ اللہ اینا انصاف کوئی کر نہیں سکتا دشمن قوماں موقع جاندیاں کہ ہن بے قدر پہ جاؤ فرمایا نہ اسلام نو بدنام نہ کرو نوٹس دیو کہ تمہیں بھلیکھا لگا صلح کوئی نہیں جب تک وہ اپنا دوبارہ کام کار ٹھیک نہیں کر سکتے انہوں دے ملک تے حملہ کرنا اسلام حرام آیا یہ مسئلے انہوں دے آ جدوں مسلمان جیندا سی کہ نفل تو ڈکے مردا توں ڈکیا میں اپنی مرضی نہ کرنا توں میرے تے حکومت کرنا چاہنا تے ماڑا اگر کوئی بیچارہ مغالطے جا انہوں نہ پائی سر رہی فرمان حقدانی کی چیز جیستن اندر خطرہ زندگی اللہ اکبر اقبال آندا خدا دے انہاں مسئلے دا راز سمجھ آیا اسلام آندا خطریاں تے دی ایویں کمزور بن کے ماڑا بن کے طاقتور بن جنگ بھی لڑے شیرارگی شرع می خواہد کی چو آئی بجنگ شعلہ گردی واش گافی کام سنگ شرع چاہتے بھی جنگ بھی کریں تو اگلے کہانی یارے نے سانوں میں دھوکھے نہ نہیں ماریا بہادرانگ لڑے اے صرف نمونے کے طور پر ہے کہ اسلام کی مسلمان قوی ہونا چاہیے اس کو اینا اصلہ ہونا چاہیے